اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیات نمبر 11 تا 25 میں قصہ آدم و ابلیس۔ جب ابلیس نے اولاد آدم کو دھمکی دی کہ وہ انہیں گمراہ کر دے گا اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے شکر گزار نہ ہوں گے، قریش کو تنبیہ کہ جس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے کر جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح اب وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين۔ اور بلا شبہ ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ اللہ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی سے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نیچے اتر، تجھے یہ حق حاصل نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا باہر نکل جا، یقیناً تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ قال انظرني إلى يوم يبعثون۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال إنك من المنظرين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے یہ مہلت دی جاتی ہے۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ ابلیس نے کہا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے تو اب لازماً میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر میں ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس بہکانے کے لیے آؤں گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو جان لے میں ضرور تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، اور جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، مگر اس مخصوص درخت کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم نافرمان اور گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے۔
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس مخصوص درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا کر کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم یہاں ہمیشہ رہنے والوں میں نہ شامل ہو جاؤ. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. اور شیطان نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. فدلاهما بغرور. چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات پر مائل کر ہی لیا. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. پھر جیسے ہی انہوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. اس وقت ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کر چکا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ان دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور اللہ نے فرمایا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک معین مدت تک ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم زمین ہی پر زندہ رہو گے اور زمین ہی پر مرو گے اور زمین ہی میں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے.